السلام علیکم میرے پیارے پیارے ننھے ننھے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آپ دادی کی کہانیاں مس کر رہے ہیں؟ اچھا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزار سکیں۔ تو ہم پہنچے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ تو ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور اس قدر پیار کرتے تھے کہ بچوں کے لیے جب بھی کچھ کھانے کے لیے لاتے تھے نا، تو حضرت ابو طالب کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے وہ کھانے کی چیز جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں۔ ایک تو انہیں آپ سے پیار بہت زیادہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی خود سے آگے بڑھ کے کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ جس طرح سے آپ لوگ چھینا جھپٹی کرتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ آرام سے پیچھے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ اگر کچھ مل جاتا تھا کھانے کو تو آرام سے سائڈ پہ لے کے بیٹھ کے کھانا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ابو طالب کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ابو طالب کاروبار کے سلسلے میں نا شام کی طرف سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں کاروبار کے سلسلہ میں شام جانا ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ، لیکن حضرت ابو طالب کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضد کرتے ہیں کہ نہیں چچا جان میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن ابو طالب جو ہوتے ہیں وہ پھر منع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب ابو طالب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز اتنی ہرٹ کی ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا۔ وہ آپ کو زور سے گلے لگاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بیٹا میرے ساتھ چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ خوشی خوشی شام جانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جب یہ قافلہ جو ہے شام کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ شام پہنچے نہیں ہوتے، راستے میں ہوتے ہیں، اور قافلہ تھک چکا ہوتا ہے، تو آرام کرنے کی غرض سے نا یہ ایک جگہ پہ رکتے ہیں، اور اس جگہ کے اوپر ایک پانی کا چھوٹا سا اسٹاک ہوتا ہے جہاں پہ پانی موجود ہوتا ہے، ندی تھی یا دریا تھا، کچھ اس طرح کی جگہ ہوتی ہے جس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ اب اس پانی کے پاس یہ لوگ کیا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، اپنے خیمے لگاتے ہیں تاکہ کچھ دن وہاں پہ رہ کے پھر آگے کی طرف سفر کر سکیں۔ تو اس پانی کے پاس ہی نا ایک عیسائیوں کا جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا عالم جو تھا، پادری تھا، وہ رہتا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی عبادت گاہ کے اندر نا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نا اپنی اس عبادت گاہ سے باہر نہیں آتا۔ لیکن جس دن یہ لوگ وہاں پہ قیام کرتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا ہوتا ہے، تو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے ان کے اوپر ہی پورا آسمان سخت دھوپ سے تپ رہا ہے، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، لیکن اس قافلے کے اوپر نا ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو ان کو سایہ کیے ہوئے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی دھوپ میں باہر نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک بادل کے ٹکڑے کو بھجوا دیتے تھے، وہ آپ کو سایہ کیے رہتا تھا تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے۔ اب وہ جب پادری بڑے غور سے دیکھتا ہے کہ باقی تو آسمان کے اوپر دھوپ ہی دھوپ ہے، اتنی شدید گرمی ہے، اور اس قافلے کے اوپر تو بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، ہو نہ ہو اس کے اندر کوئی نیک بندہ ضرور موجود ہے۔
اب وہ واپس اپنی عبادت گاہ کے اندر آتا ہے اور اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ اس قافلے کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ آپ سب کا کھانا جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، اور آپ نے اس چیز کا وعدہ کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ نہ رہ جائے، تمام کا تمام قافلے کے لوگ میرے پاس کھانا کھائیں گے۔ اب ملازم کیا کرتا ہے، وہ ایز اٹ از جتنا جو پیغام ہوتا ہے اپنے مالک کا وہ جا کے انہیں دے دیتا ہے، اور قریشی کہتے ہیں، قریشی کون تھے؟ جو قافلے کے لوگ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے لوگ تھے، مکہ سے جو لوگ تجارت کے لیے نکلے تھے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ پیچھے نہیں رہے گا، ہم سب کھانے پہ آئیں گے۔ اب جب وہ لوگ کھانے پہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے سامان کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ہم سامان یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تو کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے ہمارے سامان نہ لے جائے، کیونکہ اس میں تو تجارت کا سامان ہوتا ہے نا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ چھوڑ کے خود کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب جناب، جب وہ جو عیسائیوں کا پادری ہوتا ہے، جو کرسچنز کا ایک بہت بڑا اسکالر ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ نہ سب کو کھانا خود دیتا ہے۔ تو وہ جب جیسے جیسے سب کو کھانا دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سب کے چہروں کو بڑے غور سے یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ سب کو کھانا سرو کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، اس میں وہ شخص تو ہے ہی نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ پھر وہ انہیں کہتا ہے کہ اے قریشیو، اے مکہ کے لوگو، تم لوگ نا بڑے ہی وعدہ خلاف ہو۔ اب جب وہ یہ بات سنتے ہیں انہیں تو بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہمیں وعدہ خلاف ہی کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ مکہ والے جو تھے، جو عرب لوگ تھے نا، وہ اپنی زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے۔ انہیں یہ چیز بہت بری لگتی تھی کہ ہمیں کوئی ہماری زبان کے اوپر بات کرے کہ تم نے یہ بات کی ہے اور اس کو پورا نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ تو وہ پھر جو عالم ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تمام لوگ جو قافلے کے ہیں نا وہ سب کھانا کھانے کے لیے ہیں، کوئی غلام، کوئی بچہ، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، لیکن آپ کسی کو پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اب پھر انہیں خیال آتا اوہو، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے آ گئے، تو اب کیا کریں؟ پھر حضرت ابو طالب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ بلواتے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسکالر کے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، جو کیمپ لگایا ہوا تھا، وہ اس کی عبادت گاہ سے تھوڑا دور تھا، تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے نوٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جیسے جیسے یہ بچہ بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر بادل کا سایہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ تو تو اسے کنفرم ہو جاتا ہے ہو نہ ہو یہ جو بچہ ہے نا یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس بچے سے بہت بڑا کام لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ سارے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب لوگ نا ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سارے لوگ جب درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی جگہ بھی درخت کے پاس نہیں بچی ہوتی اس سائے والی کہ جہاں پہ مزید کوئی آدمی بیٹھ سکے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ درخت نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک جاتا ہے اور سایہ کر دیتا ہے۔ اب وہ جو اسکالر ہوتا ہے نا وہ یہ چیز بھی نوٹ کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے آپ میرے ساتھ ذرا سائڈ پہ آئیے گا۔ جب ابو طالب سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتابوں یعنی بائبل اور تورات کے اندر جو آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں نا اس کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے والد ہیں، جبکہ ہمارے مطابق اس بچے کی والد کی وفات جو ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ تو پھر ابو طالب بتاتے ہیں کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے اور ان کی وفات ہو چکی بھی ہے، اور ابھی کیونکہ یہ میری پرورش میں ہے اور مجھے یہ اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، اس لیے میں ہمیشہ اسے کہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے۔
پھر عالم کہتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی مجھے. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ لوگ شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں ہاں جی. تو پھر وہ عالم کہتا ہے کہ آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو اس چیز کے لیے زور دیتا ہوں کہ آپ اس بچے کو یہیں سے لے کے واپس چلے جائیں. ابو طالب بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے کیوں؟ تو وہ عالم کہتا ہے کہ جس طرح سے میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے نا کہ یہ اس بچے میں آخری نبی کی نشانیاں ہیں، اسی طرح سے شام میں بیت المقدس جسے کہتے ہیں، جسے یروشلم بھی کہتے ہیں، وہاں پہ یہودی علماء موجود ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی یہ نشانیاں دیکھ کے اس بچے کو پہچان لیں گے، لیکن وہ اس بچے کی جان کو نقصان پہنچائیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو ابو طالب کہتے ہیں وہ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ جو وہاں پہ یہودی رہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ یہ انہیں لگتا ہے کہ آخری نبی انہی میں سے آئے گا، تو بہتر یہی ہے، اور میں آپ کو اسی چیز پہ زور دوں گا کہ آپ اس بچے کو لے کے واپس چلے جائیں. اس کے بعد ابو طالب تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کے واپس مکہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کبھی بھی مکہ سے باہر نہیں گئے، اور نہ ہی ابو طالب کبھی تجارت کی غرض سے باہر گئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر سکیں. تو بچوں، آج تک کا قصہ تو یہیں پہ ختم ہوا. باقی پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں واقعات ہوئے، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گی. لیکن سونے سے پہلے پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے. اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، کا مطلب ہے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور دانت برش کرنا بھی نہیں بھولنا سب بچوں نے. اللہ حافظ.